فواد چودھری صاحب کی گرفتاری کا یہ سارا سیاسی معاملہ تو ہم نے ڈسکس کیا، لیکن یہ لیگلی کن مراحل سے گزرا ہے اس کو ہم ذرا آسان الفاظ میں جان لیتے ہیں. فواد چودھری صاحب کے لائر احمد پنسوتا صاحب ہمارے ساتھ ہیں. احمد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. السلام جی. سر اگر ہم چاہ رہے تھے کہ ہم اور ہمارے ویورز کا بالکل اگر آسان الفاظ میں بتا دیں، کیونکہ مختلف آج لاہور ہائی کورٹ کا بھی کانوں میں شنید آئی، کچہری بھی آئی، لاہور میں کی کور عدالت بھی آئی، تو اگر آپ ہمیں بتا سکیں فواد چودھری صاحب آج گرفتار ہو گئے آج الصبح، تو اس کے بعد آپ سب سے پہلے کس فورم پر گئے، کیا استدعا لے کر؟ دیکھیے، جب ہمیں اطلاع ملی 5:30 بجے صبح غالباً ٹو بی ایگزیکٹ 5:40 پر ان کو گرفتار کیا گیا، جو کہ ایک انلیگل گرفتاری تھی. جب ہمیں اس کی انفارمیشن ملی تو میں تو لاہور ہائی کورٹ میں نے اپنی پٹیشن پریپیئر کی، اور میں نے وہاں پر استدعا یہ کی اس پٹیشن میں کہ ان کی جو گرفتاری کا عمل ہے وہی غیر آئینی ہے اور غیر قانونی ہے، بیکاز ہمیں اس وقت تک یہ نہیں پتا تھا کہ کوئی کسی قسم کی FIR ہے یا نہیں ہے. ان دا مین ٹائم پھر ہمیں پتہ لگا کہ ان کو کینٹ کچہری میں لے جایا جا رہا ہے. ایک اسلام آباد کی FIR ہے جس کے لیے راہداری کا ریمانڈ، جس کو ہم ٹرانزٹری ریمانڈ بھی بولتے ہیں، وہ لینے کے لیے وہ وہاں گئے. وہ ریمانڈ جو ہے اس میں جج صاحب نے 1 دن کا دیا، اور اس ریمانڈ کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ آپ جا کے میڈیکل کروا لیں. ان دا مین ٹائم 12:20 کے اوپر ہماری ہائی کورٹ میں پٹیشن لگ جاتی ہے جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کے پاس، اور ان سے میں نے یہ استدعا کی کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے ساتھ غیر آئینی اور غیر جسے کہتے ہیں مؤثر جو رویہ ہے وہ ان کے خطاب اڈاپٹ کیا جا رہا ہے، تو آپ ان کو پروڈیوس کروائیں عدالت میں. تو عدالت نے آرڈر کیا کہ چودھری فواد حسین صاحب کو عدالت میں پروڈیوس کریں. پھر 1:30 بجے تک ویٹ کیا گیا، پھر 1:40 پہ ویٹ کیا گیا، 2 بجے ویٹ کیا گیا، 3 بجے بتایا گیا کہ جی ہمیں نہیں پتا کہ یہ حکومت پنجاب کے لیے احکامات تھے یا اسلام آباد کی حکومت کے لیے احکامات تھے، کیونکہ اسلام آباد کی پولیس کے پاس اس وقت جو ہے فواد صاحب ہیں، جس پر عدالت نے بہت سخت دلی سے کہا کہ عدالت نے کہا جی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو پروڈیوس نہ کریں. شام کو 6 بجے آئے اور دونوں IGs کو بلا لیا، IG اسلام آباد کو بھی اور IG پنجاب کو بھی. لیکن شام کو جب وہ پیش ہوئے تو انہوں نے کہا جی کہ IG پنجاب پیش ہو گئے ہیں. ان کا رابطہ نہیں ہو پا رہا ود IG اسلام آباد، اور 2 اسٹیٹس کا جسے کہتے ہیں نا جی کو آپس میں ایک اسٹیٹ لیول کا کانٹیکٹ ہمیں تو لگ رہا تھا. لیکن پھر عدالت نے جو کیس ڈیسائیڈ کیا وہ میرٹس پہ کیا. انہوں نے کہا چونکہ ایک FIR ہو چکی ہے اور آپ کے پاس ریمیڈیز موجود ہیں ان اسلام آباد، تو آپ جا کے وہاں پر ان ریمیڈیز کو اویل کریں. یہاں پر آپ کا کیس نہیں بنتا کیونکہ میری جورسڈکشن سے بیونڈ ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کے بعد اب اس کیس نے یعنی کہ جن بھی مراحل سے گزرنا ہے وہ اسلام آباد کی متعلقہ عدالت سے ہی گزرنا ہے. جی سر، اب چونکہ اس کیس کے جو اگلے مراحل ہیں ان میں یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ان کا ریمانڈ وہاں پر لوکل میجسٹریٹ ہیں وہ دیں گے، وہ جو میکسیمم 14 دن تک دے سکتے ہیں، اور اس کے دورانیے میں کسی وقت بھی جوڈیشل لاک اپ میں بھجوایا جا سکتا ہے. ان کو جس دن جوڈیشل لاک اپ میں بھجوایا جائے گا وہ کل ہو سکتا ہے، 3 دن بعد ہو سکتا ہے، 7 دن بعد ہو سکتا ہے. پھر آپ بیل اپلائی کر سکتے ہیں، جو کہ ہم فوراً انشاءاللہ اپلائی کریں گے. ان وانس جب ہم بیل اپلائی کر دیں گے، اگر خدا نخواستہ ٹرن ڈاؤن ہوتی ہے پھر ہمارے پاس سپیریئر فورم یعنی کہ ہائی کورٹ، اور ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ تک ہے. اب جو کچھ ہے وہ اسلام آباد میں جو کہ کریکٹ فورم بھی ہے اس کا اس وقت، وہاں پر ہی معاملات چلیں گے. ٹھیک ہو گیا. اور فواد صاحب پر ایگزیکٹلی کیا آئین کی کون سی دفعہ لگائی گئی ہے جس میں ان پہ یعنی ایک تو ہے نا ہم نے سن لیا عام الفاظ میں کہ بھئی یہ ہوا اس پہ جو ہے، لیکن اگر قانون آئین کی لینگویج میں بتائیے ہمیں کہ ان پر کیا الزام ہے؟ دیکھیں جی، فواد صاحب پر الزامات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو وہاں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے ان کو ڈرایا دھمکایا ہے، جو 5-6 بھی لگائی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ نے اکسایا لوگوں کو ان کے خلاف. پھر سیڈیشن کے چارجز بھی، جو کہ پاکستان کی سب سے کامن پریکٹس ہے کہ کسی بھی چیز کے اوپر سیڈیشن لگا دیں، اور جسے کہتے ہیں غداری کی طرف بات ہر دفعہ لے جائی جاتی ہے. ویئرز انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو 2-3 باتیں کی تھی، جن میں سے ایک لفظ منشی بولا تھا اور 2-3 اس طرح کی باتیں کی تھی، جس میں بھی ورڈ ریکویسٹ کا الفاظ کیا، کیونکہ ریکویسٹ ورڈ جو ہے وہ استعمال ہوا ہوا ہے FIR میں بھی ان کا. تو اگر کسی کو ریکویسٹ کرنا اسٹیٹ کے لیول پر سیڈیشن ہو سکتی ہے یا آپ سمجھ لیں غداری ہو سکتی ہے یا کسی کو ڈرانا دھمکانا ہو سکتا ہے، تو اس سے بڑا تو مذاق ہو نہیں سکتا. یہ بات آج عدالت لاہور میں بھی کی ہے، اور انشاءاللہ امید ہے اسلام آباد عدالت میں جب ہم کریں گے تو یہ بات عدالت سمجھے گی اور انشاءاللہ ان کو بیل پر جلد از جلد رہا کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن یہ احمد صاحب یہ جو ابھی FIR کا متن ہی میں دیکھ رہا ہوں، اور اس میں جو انہوں نے جو کہا کہ ورنہ آپ کے اور آپ کے خاندان والوں کو یہ پے بیک کرنا پڑے گا، یہ کوئی نقطہ آپ کے خلاف جانے کا زیادہ امکان نہیں ہے کہ بھائی جو بھی ہے اس میں خاندان والے کہاں سے آ گئے، ان کو بھگتنا پے بیک کرنا پڑے گا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ اس کو وہ دھمکی کے پیرائے میں پروف نہیں کریں گے؟ اس میں 2 رائے ہیں. فواد چودھری صاحب کا اگر آپ سارے کا سارا بیک گراؤنڈ اٹھا لیں گے، جتنا انہوں نے آج تک کبھی باتیں کی ہیں وہ بات سخت ضرور کرتے ہیں، ان کی باتوں میں لہجہ ذرا سخت ہوتا ہے، بٹ از ویری کانشیس آف وٹ ہی سیز.
یہاں پر جو بات ہے جو ایٹ لیسٹ ہمیں وکلا جس کو ہم ڈیفینڈ کریں گے کہ اس بات کا مقصد ایسے جیسے آپ اردو میں کسی کو مثال دے دیتے ہیں اگر تمہیں فلاں فلاں یاد کروا دوں گا، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ خدا نخواستہ کی فیملیز کو تھریٹ دے رہے، یا اگر اس سے تاثر یہ ملتا بھی ہے تو ایسی کوئی تھریٹ چودھری فواد ان کی فیملیز کو نہ دینا چاہتے تھے اور نہ دی ہے. اس بات کے اوپر اگر آپ اور پاکستان کا ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ اگر اس بات پر اس قسم کے کاگنیسنس لینا شروع کر دے اور کہہ دے کہ جی ہمارے خلاف اتنا سنگین معاملہ ہو گیا، اس طرح تو پھر سپریم کورٹ میں ڈیلی یہ معاملات ہوں، گورنمنٹس میں ڈیلی یہ معاملات ہوں، اور ہماری ماتحت عدالتوں میں تو اس سے زیادہ بڑھ کر معاملات ہوں. آپ کو میگنینیمٹی دکھانی پڑتی ہے، آپ ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہیں، آپ نے لوگوں کی باتیں سننی ہیں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر FIR جو ہے وہ رجسٹر کروانا شروع کر دیں. ٹھیک. اور اچھا، اب اس میں ممکنہ صورتیں کیا ہو سکتی ہیں یہ بتا دیجیے. یعنی ایک صورت مثال کے طور پہ فرام بیسٹ فار ورسٹ آپ کے اینگل سے، کہ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ عدالت کہے کہ جناب یہ آپ کا موقع بالکل ٹھیک ہے اور یہ اوور ریئیکٹ کر دیا الیکشن کمیشن نے اور فواد چودھری رہا، یہ ایک بہترین صورت ہوتی ہے آپ کے لیے. اور کیا کیا صورتیں اس میں، اس کے آؤٹ کمس کیا ہو سکتے ہیں اس کیس کے؟ اور احمد صاحب اس میں جی دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ خدا نخواستہ بیل ٹرن ڈاؤن ہو سکتی ہے اور پھر ہمیں ٹرائل فیس کرنا پڑے گا. وہ ایک ہمارے لیے پرابلمٹک سچویشن ہو سکتی ہے کیونکہ ان کا بنیادی حق ہے بیل، اور وہ جو ہے نا رائٹ آف بیل، گرانٹ آف بیل از جسے کہتے ہیں رائٹ اینڈ ریفیوزل از این ایکسیپشن. سو وہ پرابلمٹک ہو سکتی ہے اگر بیل نہ ہو اور پھر ہمیں ٹرائل کے ریگرز کو فیس کرنا پڑے گا عدالت میں، جیل میں رہ کر. اس کے علاوہ اگر بیل ہو جاتی ہے تو پھر تو ٹرائل کو پیشیوں پر بھگتنا، اور اس کیس میں جبکہ ایویڈنس بھی بہت کلیئر ہے اور اس بڑا ہی ویک کیس ہے میری نظر میں، آئی تھنک یہ بہت جلد اور بہت خوش اسلوبی سے ریزالو ہو جائے گا. اینڈ آئی ایم ویری ہوپ فل، آئی ہوپ ٹو سی ہم آؤٹ آف جیل ویری سون انشاءاللہ کسٹڈی. اوکے. اور سر یہ بس ٹورڈز دی اینڈ یہ ایک اس کا پیرلل تو میں نہیں کہوں گا ڈرا کیا جا رہا ہے، لیکن یہ ظاہر ہے سارے اس کو لوگ ایک پولیٹیکل لینس سے بھی دیکھ رہے ہیں. تو اس میں وہ لوگ نہال ہاشمی صاحب کا کیس کوٹ کرتے ہیں جو کہ ظاہر عدالت کے ججوں کے بارے میں تھا، الیکشن کمیشن کے بارے میں نہیں تھا. لیکن وہ چونکہ کہا جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کے پاس بھی کسی حد تک کچھ جوڈیشل پاورز ہوتے ہیں، تبھی وہ اپنی توہین کا کیس بھی چلا سکتی ہے. تو وہ اس کیس سے آپ اس کو کس طرح کہیں گے؟ انہوں نے کہا تم پر اور تمہارے بچوں پر زمین تنگ کر دیں گے. نہیں سر، وہ اس لیے پیرلل ڈرا نہیں کیے جا سکتے. وہاں پر کہا گیا تھا زمین تنگ کر دوں گا تم پر اور تمہارے بچوں، پلس سپریم کورٹ کے پاس ایک پاور آف کنٹمپٹ موجود ہے. ویئر یہاں پر پاور آف کنٹمپٹ موجود نہیں، وہ تو ہم آلریڈی کنٹینٹ کر رہے ہیں اور ہم عدالتوں میں جا کے کہہ رہے ہیں کہ اٹ از ناٹ اے جوڈیشل باڈی ایز سچ. اس کے اوپر تو بڑا کلیئر اسلام آباد ہائی کورٹ کا ویو بھی ہے اور ان کے پاس پاور آف کنٹمپٹ نہیں ہے. اس بات پر 2-3 عدالتوں سے معاملات سسپینڈ ہوئے ہیں. سو اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان اس طرح اپنی پاور آف کنٹمپٹ ایکسرسائز کرنا شروع کر دے گی تو یہ تو پھر تاثر نظر آ جائے گا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے خلاف ان کا تاثر ہے. سو آئی تھنک یہ اس طرح نہیں ہے بات. جو پاور آف کنٹمپٹ ہے وہ ایک کورٹ کے پاس ہو سکتی ہے اور کورٹ کا بڑا کلیئر ویو ہے اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہ ECP از ناٹ اے کورٹ. سو اف اٹ از ناٹ اے کورٹ دین اٹ کی ناٹ ہیو پاورز آف کنٹمپٹ. اور کیا اس کا ایک آؤٹ کم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صاحب آپ نے یہ تو کہہ دیا جو آپ نے کام کہیں گے کہ ہمارا یہ مطلب ہرگز بھی نہیں تھا، تو آپ اس پر اظہار ندامت اور اظہار معذرت کر لیجیے، تو پھر شاید کوئی آگے کا راستہ اور آئندہ یہ الفاظ استعمال نہ کرنے کی یقین دہانی جو کہ عام طور پر توہین عدالت جیسے کیسز میں ہوتا ہے، اس کا ایک پاسبل آؤٹ کم یہ بھی ہو سکتا ہے اس کیس کا. میرا خیال ہے جی اس میں شاید وہ نہ ہو کیونکہ ہم اپنا ایکسپلین کرنا چاہیں گے. اگر عدالت ہو ایک سچویشن ڈفرینٹ ہوتی ہے، آپ کے الفاظ کو ڈفرینٹ کیا، بٹ یہاں پر ہم اس کو کنٹیسٹ کرنا چاہیں گے اور بتانا چاہیں گے کہ ایسی نہ کبھی ہم نے حرکت پہلے کی ہے نہ اب ہے، اور یہاں پر بھی ہمارا مقصد اور ہے. اور معافی کا تو سوال اس لیے پیدا نہیں ہوتا کیونکہ کوئی کنٹمپٹ کرنے کا نہ کبھی ہم سوچ سکتے ہیں نہ ہم نے کی ہے. سو وی وڈ لائک ٹو کنٹیسٹ اٹ اور لیٹس سی کہ ایز اینڈ وین سچویشن ڈیولپس کہ ہم اس وقت کیا اور کس طرح اس کو لیتے ہیں.